ہم سے گناہ ہوں گے. دلیل کیا ہے؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا. استغفروا امر کے ذریعے حکم ہے. شیطان مایوس کرتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ شیطان نے یہ کہا اللہ سے کہ آپ مجھے مہلت دیجئے قیامت تک، میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا. فرمایا اگر یہ ظالم یہ کہہ دیتا کہ یا اللہ ایک نظر شفقت کی مجھ پر ڈال دیں تو اللہ سے بھی معاف کر دیتے ہیں. اللہ اتنے پیار کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم پر لکھوایا ہوا ہے سبقت رحمتی اعلی غضبی. تفسیر موضوع قرآن میں حضرت مولانا شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر لکھوایا ہوا ہے سبقت رحمتی اعلی غضبی. میرے غصے اور رحمت میں دوڑ ہوئی، میری رحمت جیت گئی. حضرت ذرا ایک واقعہ سناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو جج فرماتے ہیں تو کیسے جج فرماتے ہیں. فرمایا حضرت جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اللہ کیسے معاف کریں گے؟ فرمایا دیکھو اللہ کیسے معاف کرتے ہیں، کیسے اللہ اپنا بناتے ہیں. فرمایا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے کپڑے دھو رہے تھے. اچانک انہوں نے دیکھا کہ جنگل سے ایک بہت بڑا بچھو، زندگی میں کبھی ایسا بڑا بچھو نہیں دیکھا، وہ تیزی سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے دریا کی طرف. حیران ہوئے، دریا کی طرف دیکھا تو وہاں سے کچھوا چلا آ رہا ہے اور اسی طرف آ رہا ہے جس طرف بچھو آ رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ کیا ان کا آپس میں کوئی موبائل فون کا رابطہ ہے؟ اور اسی سمت یہ بڑھ رہا ہے. یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ ہم گناہ گار ہیں اللہ کیسے معاف فرمائیں گے. یہ جملہ تو صحیح ہے کہ یا اللہ میں گناہ گار اور نالائق ہوں، یہ جملہ غلط ہے اللہ کیسے معاف فرمائیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے اللہ کیسے معاف فرمائیں گے. فرمایا لوگ تو کہتے ہیں واہ واہ کیا تواضع ہے. فرمایا نالائق ہے، یہ تکبر دکھاتا ہے. ارے بیوقوف، تمہارے گناہ اگر آسمان تک بڑھ سکتے ہیں تو اللہ کی رحمت اس سے آگے بڑھ سکتی ہے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کراچی میں 1 کروڑ کی آبادی ہے، سمندر کی ایک موج آتی ہے اور اس جگہ کو پاک کر کے چلی جاتی ہے پیشاب پخانے کو، 1 کروڑ آدمیوں کا. حضرت والا فرماتے ہیں کہ سوچو جب ایک ادنا مخلوق سمندر اس پیشاب پخانے کو پاک کر دیتی ہے اور مفتی اعظم بھی وہاں پر وضو کر کے نماز پڑھا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے معافی کا جو سمندر لامحدود ہے اس کی جب ایک موج ہمارے پر آئے گی تو کوئی گناہ باقی بچیں گے. اور عجیب حضرت والا دامت برکاتہم کو اللہ نے ایسا انعام دیا ہے کہ کبھی مایوسی کی بات نہیں، بار بار گناہ ہو جائے. کسی نے کہا حضرت تقویٰ سے رہنا بڑا مشکل ہے، تو فرمایا باوضو رہنا کیسا ہے؟ کہ حضرت وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر لیں گے، باوضو ہو گیا. فرمایا تقویٰ ٹوٹ جائے دوبارہ توبہ کر لو، متقی ہو جاؤ. متقی رہنا بڑا آسان ہے، پریشانی کی کیا بات ہے؟ فرمایا اگر کسی نے ٹھیکہ بھی لیا ہوا ہے گناہ کرنے کا کہ میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے گناہ، تو فرمایا کہ بھائی ایک کام اور کر لو. اب یہ کہا کرو ساتھ میں کہ یا اللہ اگر میں نے یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ میں گناہ نہیں چھوڑوں گا تو آج میں ایک ٹھیکہ اور لیتا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا، اپنے سجدے گاہ کو ترک کرتا رہوں گا. اب جناب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ کچھوا اور نزدیک آیا اور بڑی چھلانگ لگا کر کچھوے کے پیٹھ پر بیٹھ گیا بچھو، اور کچھوا مڑ گیا واپس اور انہوں نے کپڑے وہیں چھوڑ دیے. کہا لگتا ہے کوئی بات ہونے والی ہے، تیز تیز بھاگنے لگے. جب ماں باپ اپنے پیشاب پخانے والے بچے سے نفرت نہیں کرتے تو اللہ ہم گناہ گاروں سے کیسے نفرت کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ میرے دوستوں اور ساتھیوں دوسرے گناہ گاروں کو دیکھتے ہیں کہ جب اس کو کچھ نہیں ہوتا تو ہمیں کیا ہوتا ہے. اللہ گناہ گار کا دل پسند کر دیتے ہیں. اگر ظاہر میں اللہ عذاب دے تو کوئی گناہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ جس کو پیار دیتے ہیں اپنی محبت دیتے ہیں دل کے اندر دیتے ہیں. اگر باہر اللہ اپنا پیار دے دے تو بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ آ کر وہ ان سے نعمت چھین لیں. اس لیے اللہ دل پر دیتے ہیں. جب دل میں اللہ آتا ہے تو وہ نعرہ مارتا ہے یہ کون آیا، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی. پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی، بس بجلی سے پہلے کھودی پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے جگر نہیں ہے. کتنی بھی عورتوں کو کوئی دیکھ لے کوئی عورت ملے گی نہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بد دعا ملے گی لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ.
اے اللہ لعنت فرما ان مردوں پر جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتے ہیں، اور زنا اور فضانہ تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سیڑھی کو حرام قرار دے دیا۔ دیکھو اللہ کیسے انتظام کرتے ہیں، حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی انتظام ہوتا ہے۔ ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، دونوں جانب سے اشارے ہو گئے۔ دیکھا کہ وہ ابھی دریا کا کنارہ ابھی آیا نہیں، اور کچرے سے بچھو نے چھلانگ لگائی، حضرت بھاگے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان شراب کے نشے میں بے ہوش، چہرہ اور کپڑے گندے، مکھیاں بھن بنا رہی ہیں، بدبو بہت زیادہ، اور یہ نوجوان بے ہوش ہے۔ دیکھا کہ کچھوا گیا کہاں، دیکھا کہ قریب سے سانپ آ رہا ہے۔ اس بچھو نے چھلانگ لگائی، سیدھا جا کر سانپ کا منہ پکڑ لیا، اور ڈھک مارتا مارتا اس سانپ کو مار دیا اس بچھو نے۔ جو شور ہوا تو یہ نوجوان اٹھ گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان لیا، کہ حضرت آپ میرے جیسے گناہگار کے پاس یہاں آپ نہ کھڑے ہیں، میرے جیسے شرابی کے پاس، میرے جیسے گندے کے پاس۔ کہا بیٹا ہماری کیا قیمت ہے، بیوقوف، دیکھ کہ تو اللہ سے غافل ہے اور اللہ تجھ سے غافل نہیں ہے۔ جس طرح ہم چھوٹے تھے، ماں باپ سے غافل تھے، ماں باپ ہم سے غافل نہیں تھے۔ ہمارے پیشاب والے کپڑے ایک آدمی نے 7 حج اپنے اماں کو کندھے پر بیٹھ کر کرایا، 7واں حج کر کر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لیا۔ تو یا اللہ مجھے یہ پتا چل جائے کہ میں اپنے ماں کا حق ادا کر سکا یا نہیں۔ آج کتنی بیٹیاں عالمہ بن رہی ہیں ماں کے ساتھ بدتمیزی، کتنی بیٹیاں بڑی ہو گئی اماں کے ساتھ بدتمیزی، اور نوجوان ماں باپ سے بدتمیزی۔ یا اللہ 7 حج اماں کو کندھے پر بیٹھ کر کرائے ہیں، یہ پتا چل جائے کہ ماں کا حق ادا کر سکا یا نہیں۔ روتے روتے سو گیا۔ خواب میں کسی نے کہا کہ ایک دفعہ سردی کی رات تھی، تمہاری ماں کے پاس 2 بستر تھے، تو نے پیشاب کر لیا تھا، تو ماں سے غافل تھا، ماں تجھ سے غافل نہیں تھی، ماں نے تجھے صاف لباس پہنایا، اپنے بستر پر سلایا، اور خود ٹھنڈے فرش پر سوئی سردی کی رات میں۔ اے نوجوان تو 7 حجوں میں بھی اپنے ماں کا حق ادا نہیں کر سکا ہے۔ حدیث پاک بیان کرنا اور سننا آسان ہے کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے، لیکن مطلب کیا ہے اس کا؟ قرآن پاک میں ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ حضرت والا دامت برکاتہ نے فرمایا کہ اف کا مطلب کیا ہے؟ اف، قرآن پاک کے اندر اف آ گیا تو ہم سمجھ کے اف نہ کرو۔ فرمایا تفسیر دیکھو کہ کوئی آقا ہو، آقا سیف نہیں، کوئی آقا ہو اور غصے والا ہو، جلاد ہو، ذرا غلطی پر غلام کی گردن اڑا دیتا ہو، یہ غلام اپنے آقا سے کیسا رہے گا؟ جس طرح یہ غلام اپنے آقا سے رہے گا۔ فرمایا اپنے ماں باپ سے ایسے رہو۔ کتنے ایسے دوست ہیں جو توبہ کرتے ہیں، ماں باپ سے معافی مانگتے ہیں، پھر دوبارہ بدتمیزی کر کے پھر معافی مانگتے ہیں، اور اماں ابا پھر معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ معاف نہ فرمائیں گے؟ لیکن یہ بیوقوفی ہے۔ یہ اگر دوبارہ آپ اگر ستایا ماں باپ کو، تو ماں باپ کی جوتی لے کر اس کا اوپر کا حصہ اپنے سر پر رکھ کر پیر پکڑ کر پھر معافی مانگنی ہے۔ عمل کر کے دیکھیے آپ۔ بیشتی زیور کا 7واں حصہ پڑھیے، عورتیں بیشتی زیور میں 4تھے حصے میں میاں سے نباہ کرنے کا طریقہ پڑھیں۔ حضرت والا دامت برکاتہ کتاب روح کی بیماریوں ان کا علاج پڑھیں، تب پتا چلے گا ہم کتنے گناہوں میں ہیں۔ ابھی چند ساتھیوں نے بیشتی زیور کا 7واں حصہ پڑھا اور خط لکھا کہ شیخ 7واں حصہ پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمارے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے شراب کے نشے میں مست ہونے والے، تو اللہ سے غافل تھا، اللہ تجھ سے غافل نہیں تھے۔ دیکھ کہ اللہ نے تیرے لیے کچھوا بھیجا، بچھو کو بھیجا، اور دیکھ یہ سانپ مرا ہوا ہے، یہ سانپ تجھے کاٹنے آ رہا تھا، تو شراب پی کر گناہ کبیرہ کر کے اللہ سے غافل تھا۔ جس زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، جس زبان سے قرآن پاک پڑھتا ہے، جس زبان سے نماز پڑھتا ہے، اس سے شراب بھی پیتا ہے، نشہ بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی بولتا ہے۔ رونے لگا، کہا حضرت مجھے بیعت کر لیجئے، توبہ کرا لیجئے، آج کے بعد میں مر جاؤں گا لیکن ایسے کریم مالک کو ناراض نہیں کروں گا میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ بھائی اس چیز کی فکر مت کرو کہ زیادہ لوگ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، ہم اکیلے نکل آئے وہاں سے۔ شیر بھاؤ کے ساتھ نہیں تیرتا،
بھاؤ کے خلاف تیرتا ہے. اگر معاشرہ بے حیائی کی طرف اور رسموں کی طرف جا رہا ہے تو ہم مدینہ شریف کی طرف جائیں گے. اور اگر دیکھو حافظ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, پوچھ لو مسئلہ انتقال ہو گیا, حافظ اٹھایا جائے گا. اگر ہم اللہ اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو خوش کرنے کے لیے قدم بڑھائیں گے, اگر موت آ گئی تو اللہ انشاءاللہ ہمیں محروم نہیں فرمائیں گے.